کتنے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں اسم اعظم ہے، فلاں اسم اعظم ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اسم اعظم کیا ہے، لیکن اس اسم اعظم کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں شیخ محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کا معلوم ہونا یہ بڑی بات نہیں، بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ اسم اعظم کے معلوم ہونے کے بعد آپ جس کیفیت سے دعا کرتے ہیں وہ بڑی بات ہے۔ اب انہوں نے ایک مثال دی کہ اسم اعظم کے ساتھ آپ دعا کریں تو کیسے کریں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے شیخ محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کہ آپ نے اسم اعظم سے دعا کرنی ہے تو ایسی کرنی ہے جیسے آپ دریا میں ڈوب رہے ہیں اور آپ سر تک ڈوب چکے ہیں، آپ کی آخری سانسیں ہیں۔ ایسے وقت میں جب آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں تو وہ کتنی آہ و بکا، توجہ، اخلاص اور خشوع وضو سے ہوگی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، آپ نے اسم اعظم سے دعا کرنی ہے، آپ نے ایسے خشوع وضو سے دعا کرنی ہے کہ جیسے آپ کے ارد گرد کوئی نہیں اور آپ اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں۔ تو حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اسم اعظم 2 آیتیں ہیں اسم اعظم کی، کون سی؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب آپ نے دعا کرنی ہے تو ان 2 آیتوں سے کرنی ہے اور ایسے توجہ سے کرنی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول فرمائے، خشوع وضو میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے آپ مسائل کے انبار میں گر چکے ہیں سر تک اور آپ ڈوب رہے ہیں، وہ قرض کا مسئلہ ہے، وہ رشتوں کا مسئلہ ہے، وہ اور پریشانیاں ہیں، اب اللہ کے حضور ایسے دعا کرنی ہے جیسے اب دریا میں ڈوب رہے ہیں اور مسائل میں ڈوب رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کیوں نہیں حل فرمائیں گے آپ کی پریشانیاں؟ تو ان 2 آیتوں سے آپ نے دعا کرنا۔